گویا کہ ہماری بات کا خلاصہ کچھ اس طرح ہوا کہ جو الف ہے، الف، الف ہمیشہ مدہ ہوگا اور الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی آئے گا۔ جہاں الف سے پہلے زبر نہ آئے یا الف سے پہلے آپ کو زیر یا پیش نظر آئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ الف نہیں ہے۔ الف ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگا اور الف ہمیشہ مدہ ہی ہوتا ہے، اس کے اندر دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ باقی رہی واو اور یا کی بات، تو واو سے پہلے پیش آ سکتا ہے، واو سے پہلے زبر آ سکتا ہے، واو سے پہلے کبھی بھی زیر نہیں آ سکتا۔ عربی زبان کے اندر واو ساکن سے پہلے کبھی بھی زیر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح یا ہے تو یا سے پہلے یا تو زیر آئے گا یا تو یا سے پہلے زبر آئے گا، یا تو یا سے پہلے زبر آئے گا۔ زبر اور زیر یا ساکن سے پہلے تو آ سکتے ہیں، لیکن یا ساکن سے پہلے پیش عربی زبان کے اندر